بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹے سال نبوت میں نور اسلام سے بہرہ ور ہوئے اور اسی دوران ان کے تمام اہل خانہ اس دولت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت حفصہ بنت عمر بن الخطاب اس منزل میں قدم رکھ چکی تھیں جبکہ شادی کر دینی چاہیے، چنانچہ بیٹی کے رشتے کے لیے ان کی نظر انتخاب حضرت خنیس بن خزافہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی، چنانچہ دونوں کی شادی کر دی گئی۔ وہ ہنسی خوشی زندگی کے دن گزارنے لگے۔ اسلام اور کفر کی پہلی مڈبھیڑ میدان بدر میں ہوئی۔ اس دن رمضان المبارک کی 17 تاریخ اور 2 سن ہجری تھا۔ اس غزوہ میں حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت خنیس بن خزافہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے۔ بڑی پامردی اور جوان مردی سے دشمنوں کے خلاف لڑے اور خوب لڑے، دشمن کو مارا بھی اور خود بھی زخم کھائے اور اتنے زخم کھائے کہ چور چور ہو گئے۔ اسی حالت میں انہیں واپس مدینہ منورہ لایا گیا، جہاں انہوں نے غزوہ بدر میں کھائے ہوئے زخموں کی بدولت جام شہادت نوش کیا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاوند کی رفاقت اور محبت سے محروم ہوئیں اور بیوگی کی چادر اوڑھی تو اس وقت ان کی عمر 21 سال تھی۔ جب عدت کی مدت ختم ہوئی تو لامحالہ اپنی جوان بیٹی کے عقد کی فکر ان کے والد گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ستانے لگی۔ تمنا تھی کہ جلد سے جلد اس کا گھر دوبارہ آباد ہو جائے اور وہ اس تلاش میں تھے کہ کوئی قابل اعتماد رفیق زندگی اس کے لیے مل جائے۔ وہ اسی تذبذب میں تھے کہ ان کا خیال معاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گیا۔ میرا خیال ہے مجھے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کرنی چاہیے۔ اس خیال کے آتے ہی ان کے دل و دماغ میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی اور پھر وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ اس وقت گھر پر ہی تھے۔ بڑے اتفاق اور محبت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے۔ ایک غرض تمہارے پاس لے آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گفتگو کا آغاز کیا۔ کہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہمتاً گوش ہو گئے۔ تم جانتے ہو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو۔ مجھے چند دن دو، سوچ کر جواب دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے۔ انہیں یقین تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مثبت جواب دیں گے۔ کیا سوچا ہے تم نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا۔ فی الحال میرا نکاح کرنے کا ارادہ نہیں ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا۔ یہ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی توقع کے خلاف تھا۔ پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دونوں دوست بڑے پیار اور محبت سے ملے۔ تھوڑی دیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے سکون حاصل کرتے رہے اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی کام سے آئے ہو؟ ہاں، انہوں نے جواب دیا۔ کہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری توجہ ان کی جانب مرکوز کر دی۔ تم تو جانتے ہو حفصہ بیوہ ہے۔ بالکل جانتا ہوں۔ تم اس کو اپنے حوالۂ عقد میں لے لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اور غور سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دیکھنے لگے اور کان ان کی آواز سننے کے لیے منتظر تھے کہ کیا جواب دیتے ہیں، مگر انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اسی طرح خاموشی میں کچھ وقت گزر گیا اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر چلے گئے۔ انہیں اپنے دوست اور دینی بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خاموشی پر سخت تعجب تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ایسا رویہ اختیار کریں گے۔ دماغ میں پھر سوچوں کا ہجوم ہونے لگا اور نظروں کے سامنے اور کئی چہرے گھومنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے اب کون ہے جس سے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کروں۔ بیٹی کے مستقبل نے انہیں سوچوں کے گہرے پانیوں میں اتار رکھا تھا۔
ایک دن وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ضمن میں بات کی تو انہوں نے چپ سادھ لی۔ اپنی مراد کی وجہ پریشانی معلوم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فکر نہ کرو، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس شخص کے ساتھ ہوگی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے، اور حضرت عثمان غنی کی شادی اس خاتون سے ہوگی جو حفصہ سے بہتر ہے۔ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان قلب ہو گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام جانثار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی تھی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بعوض 400 درہم کر دیا، اور وہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو کر ام المومنین کے اعزاز سے مشرف ہوئیں۔ یہ شادی شعبان 4 ہجری میں ہوئی۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قریب کر دیا، اور ان کا قبلہ ادی جس کے پاس سفارت کی ذمہ داریاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ مسرحت میں منسلک ہو گیا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت سے سرفراز ہوئیں تو 2 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے موجود تھیں۔ ایک حضرت صفدہ بنت زامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسجد نبوی سے متصل ہی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکانات تھے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاتون کو شرف زوجیت سے نوازتے تو وہ اپنا مکان خالی کر دیتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے یکے بعد دیگرے تمام مکانات اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کر دیے تھے۔ ان میں 4 مکان تو کنچی اینٹوں کے بنے ہوئے تھے اور 5 مکان گارے اور کھجور کی شاخوں کے تھے۔ شادی کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس مکان میں رکھا گیا وہ مشرقی جانب تھا۔ حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے باہمی قریبی تعلقات کی وجہ سے امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں گاڑی دوستی تھی اور وہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھیں۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں قدر تیزی تھی، لہٰذا بعض اوقات گھریلو ماحول میں معمولی سی تلخی پیدا ہو جاتی تھی، لیکن اس مبارک گھر میں جلد ہی یہ صورتحال محبت و شفقت اور ملامت و نرمی کی شیرینی میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہم عہد جہالت میں عورتوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے اور دبا کر رکھتے تھے۔ جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ بھی ملے جن پر ان کی بیویاں حاوی تھیں اور یہی سبق ہماری عورتیں ان سے سیکھنے لگیں۔ ایک دفعہ کسی کام سے متعلق کسی سے مشورہ کر رہا تھا، میری بیوی کہنے لگی ایسا اور ایسا کر لو۔ میں نے کہا تمہیں اس بات سے کیا واسطہ؟ بیوی نے جواب دیا تو عجب ہے کہ آپ اپنے کام میں کسی کی مداخلت گوارا نہیں کرتے، حالانکہ آپ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تکرار کرتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنجیدگی کا باعث بنتی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنی چادر سنبھالی اور سیدھا بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئی۔ میں نے پوچھا بیٹی کیا تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تکرار کرتی اور جواب دیتی ہو جو انہیں گراں گزرتی ہے؟ ہاں، بیٹی نے جواب دیا۔ کیا تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غضب سے نہیں ڈرتی ہو جو ایسا کرتی ہو؟ اور پھر میں نے اس سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی کوئی ایسی بات نہ کرنا جو ان کی طبیعت پر گراں گزرے، اور نہ ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا، اور نہ ہی تم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریس کرنا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر نزاع ہیں۔
حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی اور پھر رجوع فرما لیا۔ حضرت انس بن مالک سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حفصہ کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجوع کا حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرما لیا۔ قیس بن زید سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاق کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے اس موقع پر حضرت حفصہ کے ماموں کا ان کے گھر آنا ہوا تو وہ بے اختیار رو پڑیں اور کہنے لگیں، خدا کی قسم یہ مت سمجھنا کہ کسی اکتاہٹ یا بیزاری کی وجہ سے ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلاق دی ہے، اور ایسا کہ ارشاد ربانی ہے، یعنی اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو تو ان کو طلاق دو ان کی عدت پر اور گنتے رہو۔ اس وقت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہلی طلاق کا ہی ذکر فرمایا تھا، جس کے بعد رجوع کا امکان تو باقی تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شکایت کی بجائے وہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ذمہ داری اپنے سر لے رہی تھیں۔ دریں اثنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت حفصہ اپنی چادر سنبھالنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ حفصہ سے رجوع کر لیں، وہ روزے رکھنے والی اور بہت عبادت گزار ہیں اور یہ جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت حفصہ کے حق میں یہ ایک عظیم الشان گواہی ہے جس سے آپ کے روحانی مقام کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں ذکر ہے کہ حضرت حفصہ کی طلاق کی اطلاع جب حضرت عمر فاروق کو پہنچی تو انہوں نے سخت فکر مندی اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنے سر میں خاک ڈال کر کہا، جب میری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ عمر کی کیا پرواہ کرے گا۔ حضرت عمر کا یہ رد عمل ان کی کمال عاجزی اور انکساری کے ساتھ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ الغرض حضرت عمر اپنی تمام تر جرأت اور حوصلہ مندی کے باوجود بہت فکر مند ہوئے کہ یہ رشتہ نہ رہا تو خدا معلوم کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی التجا سنی، چنانچہ دوسری روایت کے مطابق ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حفصہ سے رجوع کا حکم دیا ہے، اور اس کا ایک سبب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کا اظہار بھی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق سے رجوع کر لیا۔ یہ واقعہ طلاق صحائف ستہ کی کتب ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر کتب طبرانی اور ابن سعد وغیرہ میں مذکور ہے، جو جائے اعتراض نہیں، کیونکہ عام حالات میں طلاق کی ناپسندگی کے باوجود عند الضرورت یہ ایک جائز اور حلال امر ہے، اور نہ صرف خلاف تعلیم قرآن نہیں بلکہ اخلاقی لحاظ سے بھی اس میں کوئی برائی نہیں، بلکہ تقویٰ کے لحاظ سے ایسی کارروائی پر عند العقل بھی کوئی اعتراض نہیں۔ عہد عثمانی میں جب اجمیوں کی ایک کثیر تعداد داخل اسلام ہوئی تو قرآن حکیم کی کتابت، تلفظ اور تلاوت میں اختلاف کی صورتیں پیدا ہوئیں تو خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو نسخہ قرآن تھا اس کی نقول کرا کر اپنی مہر کے ساتھ اپنی مملکت کے مختلف شہروں میں بھجوا دیں تاکہ ہر جگہ ایک طرح کتابت قرآت ہو اور اختلاف کی کوئی گنجائش نہ رہے، لہٰذا قرآن کی ترتیب و تدوین اور اس کی حفاظت کا سہرا بھی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر ہے۔ سن 41 ہجری 59 برس کی عمر میں ام المومنین حضرت حفصہ نے اس دنیا فانی سے کوچ کیا۔